پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پارٹی اگر اگست میں بھرپور تحریک شروع کرے تو بانی پی ٹی آئی کی اگست میں رہائی ممکن ہے۔ میرا اور پی ٹی آئی کا تعلق روح اور جسم کا ہے، میری شناخت اور پہچان تحریک انصاف ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ میرا اور پی ٹی آئی کا تعلق روح اور جسم کا ہے، میری شناخت اور پہچان تحریک انصاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی اختلاف کو میڈیا پر بولنے سے روکا ہے۔ میں میڈیا پر بات کروں گا، میرا اپنا ضمیر ہے۔ پی ٹی آئی مجھے میڈیا پر بولنے سے روکے مگر میں خود کی نمائندگی تو کر سکتا ہوں۔ اس وقت میں پارٹی پالیسی یا بانی پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ کسی کی شخصی آزادی اور بولنے پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ میں ایک سیاستدان اور قانون دان ہوں، لیکن میں بانی پی ٹی آئی کی ناراضگی کو مخلوط خاطر رکھتے ہوئے اختلافات پر بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی قیادت چاہتی ہے کہ میں سائیڈ پر رہوں، میں تو خود کو سائیڈ پر ہی رکھنا پسند کروں گا۔ اگر احتجاج کی کال آتی ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ پارٹی کے دیگر دوستوں نے بھی مشکلات برداشت کی ہے، میں پارٹی سے نالاں نہیں ہوں۔ پارٹی کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ وہ خود طے کر لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے 16 تاریخ کو بات چیت کے لیے بلایا تھا، اگر انہوں نے مجھے بلایا تو میں ضرور جاؤں گا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ کس نے پارٹی کو نقصان اور کس نے فائدہ پہنچایا، اس کا تعین وقت کرے گا۔ اس وقت حکومت کیسز بنانے کی فیکٹری ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کو آج خود سڑکوں پر آنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ سڑکوں پر آنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے فیصلہ کرایا جائے۔ اگر پارٹی اگست میں احتجاجی تحریک شروع کرے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پارٹی چھوڑ کے جانے والوں کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی خود کریں گے۔ پی ٹی آئی میں بہت اعلیٰ لوگ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف جنگ چل رہی ہے اور ہم مورچے میں بیٹھ کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری اے بی سی کے ساتھ ناراضگی ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ کوئی معافی مانگوں گا۔ میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے اور میرے قبیلے کو فخر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ پارٹی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی لاہور کی تنظیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ لاہور تنظیم میں اکھاڑ بچاڑ کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ پرانے چہروں نے سیاسی منظرنامے پر واپسی کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کی قیادت اہم اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، جس میں پی ٹی آئی لاہور کی تنظیم میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کو رہائی کے چند منٹ بعد ہی ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے عدالت کی جانب سے صنم جاوید کی رہائی کے فوری بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پھر سے گرفتار کر لیا، جس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے وکیل مینا علی اشفاق نے بتایا کہ صنم جاوید کو ایک بار پھر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ہم نے بغیر مزاحمت کیے اس کو پولیس کے حوالے کیا، کیوں کہ یہی قانون کا احترام کرنے والوں کا رویہ ہونا چاہیے اور یہی ہم نے کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے نئے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کے خلاف کیس خارج کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا تھا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ قبل ازیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایف آئی اے نے صنم جاوید کو ڈیوٹی مجسٹریٹ ملک عمران کی عدالت میں پیش کیا۔ صنم جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق عدالت میں پیش ہوئے۔ صنم جاوید کو بھی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے لاہور ہائی کورٹ کا صنم جاوید کی رہائی سے متعلق فیصلہ پیش کیا اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ صبح سے صنم جاوید کی پیشی سے متعلق یہاں موجود ہیں، مجھے سنوائی کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے وقت تفتیشی افسر کے پاس ٹھوس شہادت نہیں۔ صنم جاوید 2023 سے پابند سلاسل تھی۔ صنم جاوید کا موبائل اور تمام ویڈیو پروسیکیوشن کے پاس پہلے سے ہی ہیں۔ صنم جاوید کے سوشل میڈیا کے مواد کو لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے پرکھا، اس لیے صنم جاوید کو اس مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ ایف آئی اے نے کہا موبائل فون وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ یہ الزامات ہمیشہ لگائے جاتے ہیں۔ اس سے قبل ملزمہ پر انسداد دہشت گردی دیگر مقدمات بنائے گئے۔ اس وقت بری ہونے والے اور گرفتار ہونے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے۔ لاہور کے مقدمات سے نکالا گیا تو سرگودا میں 9 مئی کے کیسز میں ڈال دیا۔ سرگودا سے بری ہوئی تو گوجرانوالہ کے مقدمے میں ڈال دیا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا اب صنم جاوید مطلوب نہیں ہیں، اب پنجاب پولیس کے پاس کچھ نہیں تو یہاں لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ صنم جاوید کے خلاف 12واں مقدمہ ہے۔
सनम जवेद पर अब रियासती اداروں کے خلاف بیان بازی کا الزام بھی لگ چکا ہے۔ کل جیل سے باہر نکلی تو سول کپڑوں میں افراد گاڑی میں بٹھا کر اسلام آباد لے آئے۔ سنم جاوید کو گرفتار کرنے کی وجہ بدنیتی ہے۔ سنم جاوید کا کیس 100% بریت کا ہے۔ سنم جاوید سے ریکوری USB اور ان کے پاس جیل میں کیسے آئی؟ کیا کسی ملزم نے بتایا اس نے سنم جاوید کے اکسانے پر کوئی اقدام کیا ہے؟ FIA سے پوچھا جائے کتنے افراد نے بیان دیا کہ انہیں کیا اکسایا؟ پنجاب میں بے حرمتی کرنے کے بعد اب حکومت اسلام آباد لے آئی۔ سنم جاوید کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ عدالت نے ایک مقدمے سے بری کیا تو پولیس نے دوسرے میں گرفتار کر لیا۔ سنم جاوید کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ عدالت نے ایک مقدمے سے بری کیا تو پولیس نے دوسرے میں گرفتار کر لیا۔ ہم نے کب دیکھا ہے خواتین کو 14 مقدمات میں ڈال دیا گیا۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ سنم جاوید نے کہا رینجر کیسے سابق وزیراعظم کو پکڑ کر لے گی؟ میں بھی کہتا ہوں سابق وزیراعظم کو گھسیٹ کر نہیں لے جا سکتا۔ اگر کوئی پولیس والا خاتون کو دھکے دے تو کیا اس کے لیے دعائیں نکلیں گی؟ ہم انسان ہیں، ہم سب کاری ایکشن ہوتا ہے۔ میری عدالت سے استطاعت ہے، نہ تو کوئی مواد ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے۔ اس بنیاد پر FIR اور گرفتاری کا جواز نہیں بنتا۔